کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیۃ للسائلین، بے شک حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے کے اندر سوال کرنے والوں کے لیے بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ تو یہاں پر جو سائلین کا لفظ استعمال کیا گیا یعنی سوال کرنے والے، تو ان سے بظاہر تو وہی یہودی مراد ہے جنہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے یہ سوال کیا تھا کہ جو فلسطین کے لوگ بنو اسرائیل کے جو لوگ فلسطین کے اندر آباد تھے، وہ فلسطین کو چھوڑ کر مصر چلے گئے، تو ان کے وہاں پر جانے کا کیا مقصد ہے؟ اس کے باوجود کہ ان کے سوال کا مقصد کوئی علم کا حصول نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ان کے اندر ذرا برابر بھی عقل ہو اور اگر وہ غور و فکر اور تدبر کرنے کی تھوڑی سی بھی کوشش کریں، تو ان کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا یہ جو قصہ ہے اس کے اندر بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذ قالوا لیوسف وَأَخُوهُ أَحُبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہم سے زیادہ ہمارے باپ کو محبوب ہے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اس کے باوجود کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں 10 لوگوں کی، اِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہمارا باپ کھلی گمراہی کے اندر ہے۔ یعنی ہم طاقتور بھی ہیں، ہم طاقت کے اندر بھی زیادہ ہیں، ہم عمر کے اندر بھی زیادہ ہیں، ہم طاقت میں بھی زیادہ ہیں اور ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں، اور ہمارے باپ کو جو کوئی کام ہوتا ہے وہ ہم سے کہتا ہے، ہم اپنے باپ کے جو ہے سارے کام سر انجام دیتے ہیں، بکریاں ہم چراتے ہیں اور دیگر باپ کے جتنے کام ہیں ہم اس کے بازو ہیں، لیکن اس کے باوجود توجہ ہے کہ وہ ساری کی ساری یوسف علیہ السلام کی طرف کیے جا رہے ہیں۔ تو ان کے اندر یہ حسد کی آگ بھڑک اٹھی، تو انہوں نے کیا کہا اقتلوا یوسف او اطرحوہ، کہ یوسف علیہ السلام کو یا تو قتل کر دو یا پھر او اطرحوہ اردن، اس کو کہیں دور کسی زمین کے اندر پھینک آؤ، یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، تاکہ تمہارے باپ کی جو پوری کی پوری توجہ ہے وہ تمہاری طرف آ جائے اور اس کے بعد پھر سارے قوم بن جانا۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد جب ہمارے باپ کی پوری توجہ ہماری طرف آ جائے گی، تو قتل ایک جرم ہے اور جرم جو ہے وہ توبہ کے ذریعے اس کی معافی ممکن ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ قتل کرنے کے بعد ہم توبہ کر لیں گے اور اس کے ذریعے یہ قتل کے جرم کو اپنے نامہ اعمال سے مٹا لیں گے، لیکن قتل جو ہے وہ ایک ظلم ہے اور ظلم کی معافی تب تک ممکن نہیں ہے، توبہ کے ذریعے بھی ممکن نہیں ہے جب تک مظلوم خود معاف نہ کرے۔ تو اس کے بعد قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، ان میں سے کہنے والوں میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ لا تقتلوا یوسف، یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو، والقوہ فی غیابۃ الجب، اور اسے کسی کنویں کے اندر پھینک آؤ، کسی گہرے کنویں کے اندر، یلتقطہ بعض السیارۃ، وہاں سے کوئی قافلہ جو گزرنے والا ہوگا وہ اسے اٹھا لے گا، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ تو خاندانی ایک نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا اور ہدایت اپنے گھر کی تھی، تو ہدایت کی اس تعلق کی وجہ سے جب قتل کا لفظ آیا اور قتل کے جرم جیسا ایک بہت بڑے جرم کا ارادہ اپنے دل کے اندر آیا، تو ایک دم چونک کے اور خوفزدہ ہو گئے اور ڈر گئے کہ قتل جو ہے وہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ تو اس لیے ایک نے تدبیر بتائی کہ اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو اور یوسف علیہ السلام سے اپنی جان چھڑوانا ہی چاہتے ہو تو اس کو قتل نہیں کرو، بلکہ کسی کنویں کے اندر یا تو پھینک دو اور وہاں سے قریب سے گزرنے والا کوئی قافلہ گزرے گا اور وہ اس کو اٹھا کر کہیں آگے لے کر چلا جائے گا۔